السلام علیکم۔ ایسا میرا کوئی بہن بھائی جو کسی مقدمے میں پھنس گیا ہو، یا ایسے میرے بہن بھائی جو ملک سے باہر کسی دوسرے ملک میں پھنس گئے ہوں کسی بھی وجہ سے، تو ان کے لیے لایا ہوں سورہ قریش کا وظیفہ۔ دیکھیے، آپ کسی بھی مسئلے میں کبھی بھی گرفتار ہو سکتے ہیں نا، کوئی بھی پرابلم آ سکتی ہے، گھر کے اندر، ملک کے اندر، ملک سے باہر۔ اور یہ اکثر لوگوں کا جو ہے وہ مجھے جو میسیجز آتے ہیں جو ابراڈ میں رہتے ہیں، جو دبئی میں ہیں یا دوسرے ملک عرب ایمریٹس میں گئے وہاں پہ اکثر ایک پرابلم ہو جاتا ہے، اقامہ ایکسپائر ہو گیا، ویزے کی مدت ختم ہو گئی، تو پھنس گئے وہاں پر، ویزا ایکسٹینڈ نہیں ہو رہا، تو پرابلم کا شکار ہو گئے۔ اب نہ آنے کے نہ جانے کے، باہر نکلتے ہیں تو پولیس پکڑ لیتی ہے، اور واپس آنے کا کرایہ یا ٹکٹ نہیں ہوتا بندے کے پاس۔ تو ایسے مسائل کے اندر اگر آپ گرفتار ہوئے ہیں اور پھنسے ہوئے ہیں، یا ہمارے ملک کے اندر کوئی ایسے دوست کسی ایسی پریشانی میں گرفتار ہیں جن کے اوپر کوئی ناجائز مقدمہ ہو جاتا ہے، کوئی پرچہ ہو جاتا ہے، کوئی FIR ہو جاتی ہے، ایسے مسائل میں پھنس جاتے ہیں جس میں ان کا قصور نہیں ہے، وہ ہیں بے قصور، تو ایسی سچویشن کے لیے سورہ قریش کا یہ زبردست وظیفہ جو ہے میں آپ کو ہدیہ کرنے لگا ہوں۔ اس پہ عمل کیجیے گا اور آپ دیکھیں گے کہ وہ جن مسائل میں آپ اس وقت الجھے یا پھنسے ہوئے ہیں، اس میں سے اللہ پاک آپ کو ایسے نکال لیں گے جیسے نکالنے کا حق ہوتا ہے۔ تو صبح کا وقت ہے، چڑیاں طوطے تو آتے تھے، کوے بھی بہت بہتات سے آ جاتے ہیں، گاؤں کے لوگ ہیں، تو خیر۔ اچھا، اب بات یہاں پر ہو رہی تھی اس بات سے کہ آپ کو سورہ قریش کا ایک وظیفہ میں آپ کو بتا دوں، بزرگوں سے لیا ہوا ہے، عطا کیا ہوا ہے، بزرگوں کا اللہ کا بڑا کرم ہے۔ تو وہ وظیفہ جب اگر آپ کریں گے ایسی سچویشن میں پھنسے ہوئے، کیونکہ یہ مسائل مجھے کئی بار آتے ہیں کہ جو زمینوں پہ ناجائز قبضے ہوئے ہیں، مقدمہ بازی چل رہی ہے، تو بے قصور ہیں، آپ اس مسئلے سے نکل جائیں، ہم کوئی وظیفہ بتا دیں۔ یہ وظیفہ اس مسئلے میں بھی کام کرے گا آپ کے۔ تو آپ نے اس کی صرف وہی بات پہلے تو یہ آ جاتی ہے کہ اگر آپ نے اس وظیفے سے بہترین ریزلٹس لینے ہیں تو 3-4 چیزیں اپنے اندر بہتر کر لیں۔ وہ یہ دیکھیے، میں آپ کو پہلے کلیئر بات بتا دوں، چاہے آپ کو غصہ ہے یا ناراض ہوں، دیکھیں وظائف اگر آپ اپنے اندر تبدیلی نہیں لائیں گے، اپنے دل کو صاف نہیں کریں گے، اگر آپ اپنے اللہ سے توبہ نہیں کریں گے، مجھے بتائیں یہ وظائف سارے تو اللہ کی بتائی ہوئی کلام کے ہیں، تو کلام اللہ پڑھ رہے ہیں آپ، لیکن آپ سے اللہ راضی نہیں ہے، آپ نے اتنا ہم گناہ گار ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، تو سب سے پہلے تو اپنے گناہوں پہ توبہ کریں، صلاۃ و توبہ پڑھیں، اللہ سے معافی مانگیں، آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کریں۔ یہ کرنے کے بعد آپ کے سارے گناہ اللہ پاک معاف کر دیتے ہیں، آپ بالکل پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ وظیفہ شروع کریں، آگے نماز کی پابندی کرتے رہیں، اور احکامات جتنے بھی احکامات الہی ہیں ان کی پابندی کرتے رہیں، لوگوں کا دل نہ دکھائیں، اپنی زبان کا اور اپنی نظر کا خیال رکھیں۔ یہ زبان اور نظر یہ انسان کو جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے، تو ان 2 چیزوں کا بڑا خیال رکھیں۔ یہ تو وہ احتیاطیں جو آپ نے اپنے اندر کرنی ہوتی ہیں وظیفے سے کوئی بھی 100% رزلٹ لینے کے لیے۔ دوسری احتیاط میں نے آپ کو پہلے بھی ایک ویڈیو کے اندر بتا چکا ہوں کہ دیکھیے، کچھ وظائف جو ہے اس کے اندر پرہیز جمالی ضروری ہوتا ہے، اور کچھ وظائف کے اندر پرہیز جلالی ضروری ہوتا ہے، جو آپ کسی مقصد کے لیے ایک خاص ٹائم پہ کوئی کم از کم 40 دن کے لیے کرتے ہیں، کوئی زیادہ بڑا وظیفہ ہوتا ہے، تو احتیاط کیا کریں۔ دیکھیے، میں نے اگر کوئی عمل کیا ہوا ہے اور میں نے کہا جی آپ کو اجازت ہے، تو اس اجازت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس پہ 19-20 ہوگا تو میں اس کا عامل ہوا ہوں اور میں نے عمل کیا ہوا ہے، تو میری طرف سے وہ آپ پہ کچھ تھوڑا سا اس کا عمل اثر کم ہو جائے گا، وہ چیزیں آپ کا کوئی اتنا نقصان نہیں ہوگا اس میں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کبھی بھی کوئی عمل کیا کریں تو اپنے گرد حصار ضرور دیا کریں، حصار کر کے بیٹھا کریں، آیت الکرسی 3 بار پڑھ لیا کریں، یا چاروں کل جو ہے وہ پڑھ کے حصار کر دیا کریں۔ سورہ فاتحہ کا حصار بھی بہت اچھا ہے، آیت الکرسی کا بہت اچھا ہے، تو یہ چیزیں آپ کیا کریں۔ دوسری بات ہے کہ وظیفہ جب بھی کریں یکسوئی کے ساتھ، تنہائی کے ساتھ کریں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ اس میں کامیاب ضرور کرے گا۔ اب وظیفے کی طرف آ جاتے ہیں۔ پہلے بھی دوست شکوہ کرتے ہیں کہ آپ پوری ویڈیو گزارنے کے بعد جو ہے وظیفہ بیان کرتے ہیں، اگر آپ کو یہ پتہ چل چکا ہے پوری ویڈیو گزرنے کے بعد وظیفہ اینڈ میں ہوتا ہے، تو آپ پہلے پوری ویڈیو گزار دیا کریں۔ یہ میری ریکویسٹ ہے آپ سے ہاتھ جوڑ کے، میری مجبوری ہے، مجھے تو یوٹیوب کے رولز کو فالو کرنا ہے، 4 سے 5 منٹ کی ویڈیو مجھے بنانی ہوتی ہے۔ اچھا خیر، اب ہم آ جاتے ہیں اس بات پر، سورہ قریش آپ نے پڑھنی ہے جی 70 دفعہ۔ کتنے دفعہ؟ 70 دفعہ پڑھنی ہے آپ نے، اول آخر 3 بار درود شریف، اور پہلے 3 دفعہ درود ابراہیمی، پھر 70 بار سورہ قریش، بسم اللہ ہر دفعہ بسم اللہ کے ساتھ، اور پھر آخر میں پہلے اپنے مقصد کے لیے دعا اور پھر درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے،
ٹھیک ہے، یہ آپ نے کرنا ہے. یا آپ اس کو فجر کے ٹائم پہ فکس کر لیں، عصر کی نماز کے بعد فکس کر لیں، یا عشاء کے بعد کر لیں. ٹھیک ہے، یہ 3 ٹائموں میں سے آپ کوئی بھی ٹائم رکھ کے اس کو شروع کریں. مسئلے کی نوعیت پہ ڈیپینڈ کرے گا. زیادہ شدید مسئلہ ہوگا تو شاید 11 دن لے جائے. اس سے زیادہ بڑا کوئی دائمی مقدموں کا یہ زمینوں والے مسئلے ہوں گے تو 40 دن لے لے گا. چھوٹے موٹے مسائل ہوں گے تو یہ 5 دن میں 3 دن میں اس کے رزلٹ آ جاتے ہیں. اور وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے خلوص، کتنی یکسوئی اور کتنی احتیاط کے ساتھ اس وظیفے کو پرفارم کرتے ہیں. ملیں گے پھر کسی ویڈیو میں، زندگی رہی تو. تب تک کے لیے اللہ حافظ.